بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے صدقۃ الفطر۔ اس کو زکوٰۃ الفطر بھی کہتے ہیں۔ ہم اپنی گفتگو کے شروع میں 2 حدیث پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس کے ضمن میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ پہلی حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف میں مذکور ہے اور صحیح حدیث ہے، اس پر حسن کا حکم لگایا گیا ہے۔ حدیث نمبر 1609، کتاب الزکوٰۃ، باب زکوٰۃ الفطر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ فطر روزے دار کی بیکار بات اور فحش گوئی سے روزے کو پاک کرنے کے لیے اور مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ دوسری حدیث بخاری شریف کی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 1503، کتاب الزکوٰۃ، باب فرض صدقۃ الفطر۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر مسلمانوں پر واجب قرار دیا ہے، خواہ وہ غلام ہو یا آزاد، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، اور یہ حکم دیا کہ عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے۔ صدقہ فطر کے بارے میں مختصراً میں یہ عرض کروں کہ صدقہ فطر ہر مسلمان پر، جبکہ وہ بقدر نصاب مال کا مالک ہو، واجب ہے۔ جس شخص کے پاس اپنی استعمال اور ضروریات سے زائد اتنی چیزیں ہوں کہ اگر ان کی قیمت لگائی جائے تو 52.5 تولے چاندی کی مقدار ہو جائے تو یہ شخص صاحب نصاب کہلائے گا اور اس کے ذمے صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اور ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہو، اس کو اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ اور اگر نابالغوں کا اپنا مال ہے تو ولی کے لیے ضروری ہے، ولی کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کے مال سے صدقہ فطر ادا کرے۔ اور جن لوگوں نے سفر یا بیماری کی وجہ سے یا ایسے ہی غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے ذمے صدقہ فطر واجب نہیں ہے، بلکہ صدقہ فطر ان پر بھی واجب ہے۔ اور جو بچہ عید کی رات صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا، صبح صادق یعنی یہ کہا جائے طلوع فجر سے پہلے پیدا ہوا، سحر کے وقت سے پہلے، تو اس کا صدقہ فطر ولی کے ذمے، باپ کے ذمے لازم ہے۔ اور اگر صبح صادق کے بعد پیدا ہوا ہے تو پھر صدقہ فطر اس کی طرف سے ادا نہیں کیا جائے گا۔
اور جو شخص عید کی رات صبح صادق سے پہلے مر گیا اس کا صدقہ فطر نہیں ہے، اور اگر صبح صادق کے بعد اس کا انتقال ہوا ہے تو اس میت کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ صدقہ فطر عید کے دن عید کی نماز کو جانے سے پہلے ادا کرنا بہتر ہے، لیکن اگر پہلے ادا نہیں کیا تو بعد میں بھی ادا کر سکتا ہے، بعد میں ادا کرنا جائز ہے، اور جب تک وہ ادا نہیں کرے گا اس کے ذمے واجب رہے گا۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے عیدگاہ نکلنے سے پہلے ادا کیا جائے۔ چنانچہ میں نے حدیث پڑھی وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى۔ ایک دوسری روایت ابو داؤد شریف میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولہ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات۔ یہ حدیث بھی حسن ہے اور حدیث نمبر 1609 ابو داؤد میں یہ حدیث مذکور ہے۔ تو اگر عیدگاہ سے پہلے ادا کر دیا، گھر سے نکلنے کے بعد عیدگاہ جانے سے پہلے تو یہ بہتر ہے اور مقبول ہے اللہ کے نزدیک۔ اگر اس کے بعد ادا کیا تو بھی جائز ہے، لیکن یہ دیگر صدقات کی طرح ہے۔ صدقہ فطر ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک سے زیادہ فقیروں اور محتاجوں کو دینا بھی جائز ہے، اور کئی آدمیوں کا صدقہ ایک فقیر اور محتاج کو دینا بھی درست ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی اگر میں اپنا نکال رہا ہوں تو ایک ہی کو دوں، یا ہمارے گھر والے مختلف گھر والوں کا نکال رہا ہوں تو مختلف فقراء کو، ایسا ضروری نہیں ہے۔ مختلف کو بھی دیا جا سکتا ہے، ایک کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو وہ ہے کہ جو صاحب نصاب ہیں ان پر واجب، لیکن اگر کوئی صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر اس نے ادا کر دیا تو جائز ہے اور درست ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ کیوں کہ دنیا کے ہر جائز اور ناجائز کام کے لیے انسان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، لیکن صدقہ فطر ادا کرنے کے وقت وہ کہتا ہے کہ میں صاحب نصاب نہیں ہوں۔ تو اگر فلم دیکھنے کے لیے بیجا اسراف، بیجا خرچ کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے ہیں تو 150 روپے صدقہ فطر دینے میں اس کو کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کے اوپر اس کو گرا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے جو صاحب نصاب ہو یا نہ ہو وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ صدقہ فطر کس کو نہیں دے سکتے ہیں؟ اپنے حقیقی بھائی، بہن، چچا، پھوپھی کو صدقہ فطر دینا جائز ہے، جائز ہے۔ حقیقی بھائی، بہن، چچا، پھوپھی، ان لوگوں کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ اسی طرح ماں باپ اولاد کو، اور اولاد اگر ماں باپ کو دینا چاہیں، یا دادا دادی اگر پوتا پوتی کو، یا پوتا پوتی اگر دادا دادی کو دینا چاہیں تو صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ صدقہ فطر کا کسی مالک، کسی محتاج، صدقہ فطر کا کسی محتاج، فقیر اور غریب کو مالک بنانا ضروری ہے۔ اس لیے صدقہ فطر کی رقم مسجد میں لگانا یا کسی اچھائی کے کام میں اسے صرف کرنا درست نہیں۔ مدرسے میں دیا جا سکتا ہے، جو اپنے عزیز قریب رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، ان کو دیا جا سکتا ہے۔
اور صدقہ فطر دیتے وقت اپنی حیثیت کا خیال کرنا ضروری ہے۔ آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ صدقہ فطر صرف گیہوں کی قیمت کا ادا کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں جو، کشمش، کھجور وغیرہ کا بھی ذکر ہے، تو اس لیے اپنی حیثیت کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ صرف گیہوں کی قیمت لگا کر 35 روپے، 40 روپے، 50 روپے ادا کر دیا، لیکن ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہم کشمش سے ادا کر سکتے ہیں، ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہم کھجور سے، ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہم جو کے ذریعے سے ادا کر سکتے ہیں، تو پھر اس صورت میں بہتر، مستحب اور افضل یہی ہے کہ ہم کھجور کے ذریعے سے یا جو کے ذریعے سے یا کشمش کے ذریعے سے ادا کریں۔ کیوں؟ کہ اس کا مقصد طعمۃ للمساکین ہے، یعنی مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے۔ تو جب ہم اپنی حیثیت کے مطابق کشمش، کھجور یا جو وغیرہ سے ادا کریں گے تو غریبوں کے پاس، محتاجوں کے پاس زیادہ پیسہ پہنچے گا، پھر وہ فارغ البال ہو کر عید الفطر کا انتظام کر سکیں گے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی حیثیت کا خیال کرتے ہوئے صدقہ فطر ادا کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔